تو یہ جو آپ نے اب کل لاہور میں رکھی ہے ایک اے پی سی تحریک تحفظ آئین کی طرف سے، تو اس اے پی سی میں آپ گورنمنٹ کو بھی بلائیں گے؟ دیکھیں، ہم نے جو پارٹی بلائی ہے یہ بیسیکلی ہم نے کہا کہ پنجاب کی سطح پہ ہم نے کرنا ہے، اور پنجاب میں جتنی بھی پارٹیز ہیں اس کو ہیں، ہم نے اس میں گورنمنٹ کو نہیں بلایا ہے، ہم نے اس میں پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا ہے، ماں سوائے اس پولیٹیکل پارٹی جس کے ساتھ ہمارے یہ جس پہ ریزرویشنز تھی ہماری ڈائلاگ کے سلسلے میں، اور باقی بھی ادروائز باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز ہم نے بلائی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تو آپ کا ڈائلاگ بڑے عرصے سے چل رہا ہے، اب کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کے الائنس میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ حامد میر صاحب، یہ بڑا اس بات سے افسوس اور دکھ ہوا ہے کہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ آن بورڈ نہیں آیا، اور انہوں نے میسج یہ بھیجا ہے کہ فی الحال میں ایشو ٹو ایشو چلوں گا، چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو پارلیمنٹ کے باہر ہو۔ لیکن ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ اتحاد اپنی جگہ اور الائنس کا حصہ بننا ایک اپنی جگہ، اور ہم یہ چاہ رہے تھے کہ عدلی آزاد ہو، الیکشن کبھی چوری نہ ہو، جو فیصلے وہ ایوان میں ہو اور ایوان مضبوط ہو، اور ادارے اپنے حدود میں رہے۔ اس کے لیے ہم نے ایک لمیٹڈ ایجنڈا رکھا تھا، اور اس میں کوئی وہ نہیں تھا، اسیران کی رہائی تو ایک پوائنٹ ہے، لیکن ہم نے لمیٹڈ ایجنڈا رکھا تھا تاکہ ساری جمہوریت پسند قوتیں اس بات پہ اکٹھی ہوں۔ لیکن مولانا صاحب کا یہ موقف ہے کہ میں نے یہ پہلے ہی واضح کر دیا تھا تحریک انصاف کے لوگوں پہ کہ جو میرے ساتھ مسلم لیگ نون نے کیا آپ نے وہ نہیں کرنا۔ مسلم لیگ نون نے مجھے پی ڈی ایم کا سربراہ بنایا، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے اکیلے خود ہی ایک ڈیل کر لی، اور اب آپ لوگ میرے پاس آ رہے ہیں اور مجھے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی میل ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، خاص طور پہ آپ کی بھی ایک میٹنگ ہوئی۔ تو مولانا صاحب کا خیال تھا کہ یہ ایک دفعہ پھر میرا چہرہ استعمال کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ان کا خدشہ صحیح ثابت ہوا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر مولانا صاحب کے دل میں کوئی ایسی بات تھی اور یا یہی تناظر میں انہوں نے دیکھنا تھا اور ہمارے ساتھ بھی عرض کر جاتے تو ہم ان کو پورا ایکسپلین کرتے۔ مولانا صاحب ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا تھا تو مولانا صاحب کے علم میں ہے، جس طرح جو مولانا صاحب نے اس مرتبہ ذکر کیا، جو ہمارے تک جو ہم نے سنا ہے تھرو کامران مرتضیٰ صاحب، اس نے کہا ہے کہ جی ایک ملاقات ہوئی ہے، اعظم سواتی صاحب کا ذکر کیا تھا، لیکن یہ تو ملاقات وہ ذکر کر رہے ہیں 2022 کی۔ اس کے بعد جو مولانا صاحب ہے انہوں نے کبھی اس کسی چیز کا ذکر نہیں کیا کہ ایسی ملاقات نہ ہو یا آپ کا ان ٹچ نہ ہو۔ دوسری بات، ہم کبھی مولانا صاحب کے شولڈر کو استعمال کر کے اپنے لیے راستہ نہیں بنائیں گے۔ خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ میں تو اس ڈیل کا کبھی حصہ نہیں بنوں گا۔ ہم تو چاہ رہے کہ ساری اپوزیشن پارٹیز وہ مل کے ان مختصر ایجنڈے کے لیے کام کریں۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی اگر مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایشو ٹو ایشو میں آپ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہوں، تو آئین کی بالادستی کے ایشو پہ معاملات آگے چل سکتے ہیں؟ اگر مولانا صاحب ایشو ٹو ایشو کریں گے تو دیکھو اپوزیشن میں تو ہیں ہم، تو پھر بھی اس کو آن بورڈ لیتے رہیں گے، جس طرح باقی پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیتے رہیں گے، اور مختلف ایشوز پہ لوگ آتے بھی ہیں آن بورڈ۔ لیکن ایک گریٹر الائنس کی طرف جاننا بہت زیادہ سود مند تھا، کیونکہ مولانا صاحب کی بڑی پارٹی ہے، سیاست میں ہمیشہ رہے ہیں، اس کی سندھ میں بھی، بلوچستان میں بھی الاٹڈ اسٹیک ہے، کے پی میں بھی الاٹڈ اسٹیک ہے، اور یہ دونوں صوبے ایسے ہیں کہ یہاں دہشت گردی کا بھی سامنا ہے۔ تو ہم چاہ رہے تھے کہ مولانا صاحب اگر آن بورڈ ہو تو یہ زیادہ بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ ہم اکیلے کریں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے اس پر سپریم کورٹ نے فیصلہ اپنا ریزرو کر لیا، تو اس میں کوئی آپ کو ریلیف ملنے کا کوئی امکان نظر آ رہا ہے؟ اگر آئین قانون کے مطابق فیصلہ ہو تو ہمارا کیس ہے، اور ہمیں تو ہر صورت ملنا چاہیے تھا، اور یہ پہلی مرتبہ ہے، میرا خیال ہے پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو کسی نے امپلیمنٹ نہیں کیا، اور اس سے 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا۔ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن جب پہلے آیا تھا وہ 12 جولائی کو آیا تھا، 12 جولائی 2024، لیکن 6 مئی کو سپریم کورٹ نے ہمیں اسٹے دے دیا تھا، اور اس کے بعد یہ الیکشن کمیشن نے 13 مئی کو امپلیمنٹ کر کے ہمارے صرف 39 ایمنیز کا ان کا نوٹیفیکیشن کر دیا تھا، باقی روک لیا تھا۔ تو اگر آئین قانون کے مطابق ہوا تو ریویو کا ہمیشہ سکوپ لمیٹڈ ہوتا ہے، اور وہ جج سنتے ہیں جن ججز نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور ایون اگر آپ کا کنسٹیٹیوشن امینڈ بھی ہوا اور کنسٹیٹیوشنل بینچز چینج بھی ہو گئے تو پرائیورٹی ڈیمانڈز کہ پھر اگر اس میں کوئی لیگل ایشو انوالو تھا تو پھر آپ ساری سپریم کورٹ کو بٹا دیتے، پورا سپریم کورٹ اس میٹر کو سنتا کہ اس کیس آف فرسٹ امپریشن، آؤ دوبارہ اس کو سن لیتے۔ میر صاحب، یہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ آپ سیٹیں کہاں دیں گے، ان سیٹیں ملنے سے ہمارے پاس کون سی حکومت ہم بنا پائیں گے، لیکن یہ سیٹیں لے کے یہ اپنے پاس 2/3 میجارٹی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سیٹیں جائیں گی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی،
JUIF JUI کے پاس بھی 1-2 سیٹیں ان کے پاس بھی جانی ہے، بالکل ان کے پاس ہے، MQM کے پاس بھی جانی ہے، ان کے پاس ہے، یہ سیٹیں جانی ہے. بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف یہ مطلب یہ نہیں کہ کس کے پاس 2 سیٹیں ملی. یہ آزاد عدلیہ سے ریلیٹڈ اس سے تعاون لگتا ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز میں پبلک کو ریپرزینٹ کرنے والی بات ہے کہ اگر قائین یہ کہتا ہے کہ پروپورشنیٹ تو آپ کی ریپرزنٹیشن ان دا نیشنل اسمبلی اس کے بیس پہ ریزرو سیٹیں ملنے چاہیے. تو جس کے پاس فار انسٹنس KPK میں یہ سیٹیں ملے گی اور KPK میں 20 سیٹوں میں سے 7 سیٹیں اس پارٹی کو ملے گی جس نے صرف 1 سیٹ جیتی ہے. تو یہ آپ جو ہے خیرات میں یہ سیٹیں کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے یہ آئین کی جو روح ہے اس کے منافی ہے، جس میں یہ کہ جس کا کہنا یہی ہے کہ پروپورشنیٹ ٹو دی سیٹس سیکیورڈ بائی دا پولیٹیکل پارٹی. تو یہ اگر ہمیں نہیں ملتی تو یہ کسی کو بھی نہ ملے، خالی رہیں. اور آئین میں لکھا ہے 166 میں کہ ضروری نہیں ہے سیٹیں کسی تو کو آپ کو ملے. نہیں لگ رہا کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا اور آپ لوگوں کے خیال میں یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے تو سپریم کورٹ اس کا نوٹس نہیں لے گی؟ سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے تھا. سپریم کورٹ کے پاس 2 مرتبہ اس کے لیے آ گیا تھا. ایک مرتبہ آیا تھا اکتوبر میں اور ایک مرتبہ آیا تھا 14 سپٹمبر کو. 2 مرتبہ سپریم کورٹ نے اس کی وضاحت بھی لکھی. پہلی وضاحت میں الیکشن کمیشن نے پوچھا کہ ہم کس کی وہ ایکسیپٹ کرے جی، جس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں بیرسٹر گوہر کی اور عمر ایوب خان کی آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں. یہ دوسرے میں سپریم کورٹ نے یہ بھی واضح طور پہ کہا کہ سیکشن 104A میں جو آپ لوگوں نے ترمیم کر لی الیکشن ایکٹ میں، اور اس میں یہ پرووائڈ کیا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا کینڈیڈیٹ ایک مرتبہ کے علاوہ دوسری مرتبہ پارٹی نہیں وہ جوائن کر سکتا. تو سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، ہمارا پہلا والا آرڈر پریویل کرتا ہے، لہٰذا سیٹیں یہ PTI کی ہیں اور ان کا نوٹیفیکیشن ایشو کرو. 2 مرتبہ کے بعد بھی ہم نے سپریم کورٹ میں کنٹیمپٹ پٹیشن فائل کی، ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے گئے، بٹ وہ آج پہلی مرتبہ لگا. اس میں بہت سے کچھ نہیں ہوا. فیصلے جو ہیں عدالتوں کے ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. آپ کی پچھلے دنوں چیف جسٹس صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، نیاز اللہ نیازی صاحب بھی آپ کے ساتھ تھے، اس میں آپ نے ان کو کوئی گزارش نہیں کی اس سلسلے میں؟ ہماری ملاقات چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ ہوئی تھی، یحییٰ آفریدی صاحب نے. جی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ ہوئی. ان کے سامنے ہم نے بالکل یہ ضرور ان کے نوٹس میں لے کے آئے تھے، اور آج جس طریقے سے ملاقاتیں آج بھی نہیں ہو رہی تو ہم نے انہوں کی 2-3 چیزیں واضح طور پہ کہا تھا. ایک یہ کہ سر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں یہ ریلیف دے دیں، ہم یہ کہہ رہے ہمارے کیس کو سنوائی کے لیے کیسز تو جلدی فکس ہو. ایک یہ. دوسرا، اس کا انصاف پہ مبنی فیصلے ہو اور اس کی جلد سے جلد سنوائی ہو، کیونکہ اگر سسپینشن ہے وہ جلدی ہو. اور ہائی کورٹ کے 3 ممبر بینچ نے کنسنٹ آرڈر پاس کیا کہ خان صاحب کے ساتھ بہنوں کی اور وکلاء کی ملاقات ہوگی، اور بہنوں کی اور لیڈرشپ کی ملاقات تھرسڈے کو، یہ 2 دن مختص ہے، ان کو امپلیمنٹ کرا. ہمیں چیف جسٹس صاحب نے خود کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں میک شور کروں گا کہ آپ کی ملاقات ہوگی، لیکن اس کے بعد 4 ملاقاتیں ہوئی پھر بھی نہیں ہو سکی.